حسن صاحب، امریکی صدر اصرار کر رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مسلسل گر رہی ہیں اور وہ جنگ سے پہلی والی سطح پر آ گئی ہیں، لیکن اس کے اثرات پاکستانی عوام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان ہے. یہاں تک وہ اچھی چیز پہنچ سکتی ہی نہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ یاد رکھنا، یہ دوسرا، اگر امریکن پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مسلسل گر رہی ہیں اور جنگ سے پہلے والی ہے، تو جنگ کے لیے پنگا لیا ہے؟ ٹکٹ احسان ہے وہ یار. یہ سیاستدان ہوتا ہی، یہ سنت ہے پیغمبروں کی، جچتا بھی انہیں پہ ہے. اقتدار، حوث اقتدار، لوٹ مار، فلانا ٹرانا، وہ پتہ نہیں، میں وہ کہانی پڑھ رہا سی، بیٹے نے پتہ نہیں وہ کی بٹ کوائن یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. جی بٹ کوائن، اس میں اربوں کروڑوں ڈالرز فلانے بٹ کوائن پتہ نہیں کیا وہ سوچ آپ کے عوام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان ہے. خیر نہیں یہاں پہنچے گا، شر جتنا مرضی لے آؤ. تمہیں اگر ذاتی مسئلہ کوئی نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو درد ہو. پتہ ہی نہیں ہے کہ کفن اتنا مہنگا نہیں ہے. ٹماٹر سامنے نہیں جا رہے تو کفن مہنگا کیوں نہیں ہونا؟ آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ، کیا یہ پی ٹی آئی کا درست فیصلہ ہے؟ دیکھو جی، پی ٹی آئی تو پھر پی ٹی آئی ہے نا، وہ درست بھی اپنا، وہ غیر درست بھی اپنا. پی ٹی آئی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی ایک اگر جنرلی اسپیکنگ، وہ بے نظیر بھٹو نے بائیکاٹ کیا تھا 1985 میں ضیاء الحق کے نا اس منافق کے غیر جماعتی الیکشنز کا، بے نظیر ساری زندگی وہ پچھتاتی رہی. تو کھلا بانٹ نہ دو. باقی ظاہر ہے پی ٹی آئی جانے، ان کا کام جانے، وہ تو انڈا دے یا بچہ دے، کیا ہو سکتا. نیکسٹ ٹاپک. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جیل اصلاحات پر جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں 45 جیلیں ہیں، 39,000 کی گنجائش ہے، لیکن 70,000 سے زیادہ قیدی ہیں. یہ بھی کہا کہ مجھے اڈیالہ میں قید تنہائی میں رکھا گیا، جیل کے کمرے میں ہی واش روم تھا، سمجھ نہیں آتا تھا جائے نماز کہاں بچھاؤں. جو گزری اسے دیکھ کر صوبے میں جیل اصلاحات کی. جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ جیل اصلاحات کا آغاز اڈیالہ جیل سے کیا جائے. کیا کہیں گے؟ آخری جملہ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو باہر ہیں وہ بھی بہت بڑی جیل میں ہیں، کیا پرابلم ہے؟ یعنی 39,000 کی گنجائش ہے، انہوں نے 70 ٹھوسے ہے، تقریباً دگنا، تقریباً. تو کیا کرنا ہے اصلاح کر کے؟ اصلاحات کو گولی مارو، کونے کونے میں جیلوں کا جال. دیکھو بھٹو صاحب کا ایک وزیر پتہ نہیں جیل خانہ جات تھا، اس نے 2 بڑی بونگیاں ماری تھیں یا منسوب تھیں، مجھے نہیں پتا، ملک حاکمین نام تھا. آئی نیو ہم آلسو. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی پیٹرول پمپ کے نا مالک کو کہتا ہے یار تینوں کو پتہ لگا ہے اتوں پیٹرول نکل آیا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. دوسرے یہ اعلان اس کا اخباروں میں چھپا تھا کہ میں ملک میں جیلوں کا جال بچھا دوں گا. جو تو بچھے ہے، بڑی جیل ہے یہ، جس میں غربت، بھوک، ننگ، بے روزگاری. اچھا اندر قیدیاں دا بڑا فکر ہے، جڑے باہر رہے چلو وہ تو جرائم پیشہ ہوں گے، فلانا ہوگا یا غلط ہوگا، صحیح ہوگا، مجھے نہیں پتا. جڑے باہر نے ان کے لیے بنیادی ترین ضروریات زندگی میسر نہیں ہیں. تو ایویں ٹوپی ڈرامے، بس ڈنگ ٹپاؤ جیا کام ہے. حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کا 71 سال بعد بیوہ اور بیٹیوں کو وراثتی جائیداد میں حصہ دینے کا حکم. سبحان اللہ، ملک نو بنے ہوئے 78 سال، یہ ماشاءاللہ 71 سال بعد بیوہ اور بیٹیوں کو وراثتی. ہم بھی بے شرمی بے حیائی میں ہم جواب نہیں، یہ تو لوگ ہیں جو کرتے ہیں. لانتی بہنوں کا حصہ کھا گئے، بیوگان کا اور یہ اور وہ. اچھا 1,500 سال پہلے، یار کو خدا کا خوف کرو، جس بات پہ یہ اب فیصلہ آیا ہے دیکھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اوسط عمر کتنی ہے؟ 67 to 68، یعنی لیس دین 70. ٹھیک ہے،
یہ ہے औसत عمر, ایوریج ایج جو ہے پاکستانی کی, تو فیصلہ 71 سال بعد آ رہا ہے. اس سے اندازہ لگا لو ہم کون ہیں, کیا ہیں. ایک بات یاد رکھنا, شاید کسی کا ضمیر جاگے, کسی کے ذہن پہ کوئی چوٹ لگے, افراد ہی وینٹیلیٹرز پہ نہیں ہوتے, یہ یاد رکھنا. انسانی معاشرے, اقوام اور تہذیبیں بھی وینٹیلیٹر پہ ہوتی ہیں. میں 10 تہذیبوں کے نام گناؤں, آپ نے ایک کا بھی نہیں سنا ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں پڑھنا لکھنا تو ویسے کوئی رواج ہی نہیں ہے. یہ بھی وینٹیلیٹر پہ ہوتی ہیں, اور وینٹیلیٹر پہ پہنچا ہوا کٹ کٹ ہی واپس آتا ہے. اچھا, اور ایک بات یاد رکھنا, بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں, اور یہ بھی کہیں پڑھا نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ پاک نے انسان کا جسم ایک میسج بھی دیا ہے کہ اس کو جیسے ہیومن باڈی بیہیو کرتی ہے, انسانی جسم بیہیو کرتا ہے, اسی طرح معاشرہ بیہیو کرے گا تو زندہ رہے گا, ورنہ ذلیل ہوگا, قبل از وقت مر جائے گا, یا اس کی زندگی موت سے بدتر ہوگی. اچھا, انسانی جسم اور انسانی معاشرہ, اس میں جتنی زیادہ قدر ہائے مشترک ہوں گی اتنا ہی انسانی معاشرہ خوبصورت ہوگا. دیکھو, دل اور دماغ, یہاں سے شروع کرتے ہیں. دل اور دماغ حکومت کا مجموعہ ہوتی ہے. دماغ اعلیٰ منصوبہ بندی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, ٹوپی ڈراموں کے لیے نہیں, اور دل ان کے لیے درد محسوس کرے. یعنی دل اور دماغ. آرمڈ فورسز کیا ہوتی ہیں؟ ریاست کے دستوں بازو, محافظ, بیوروکریسی شریانوں کی مانند ہیں, اور جسم میں جو رول خون کا ہے, خون کی گردش کا, وہی رول پیسے کا ہے انسانی معاشرے میں منصفانہ گردش کا. سر سے لے کے پاؤں تک. چائنیز تو پاؤں کو بہت گلیمرائز کرتے ہیں نا, اور شاید ٹھیک کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا, میرا تو سبجیکٹ نہیں ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ جیسے عمارات کی بنیاد ہوتی ہے, اس طرح انسانی جسم کی بنیاد اس کے پاؤں ہے. سر سے پاؤں تک اگر آپ کا خون, اس کی گردش منصفانہ ہے تو آئیڈیل ہے, ورنہ بلڈ پریشر وہ لو ہو یا ہائی ہو, یا پھر نساں پاڑ دے توڑیاں, اتنا ہائی ہو کہ برین ہیمریج ہو جائے. اچھا, علوم, یہ دینی دنیاوی کی بات نہیں کر رہا, علوم علم ہے, چونکہ دنیا کے بارے میں ہے نا, تو خالق تو اس کا بھی وہی ہے, جس کا دین اسی کی دنیا. سائنس اور ٹیکنالوجی یہ روح ہے تمہاری. اور جمعہ جاؤ بات سنو, جاؤ جا کے کاؤ بوائز کی تاریخ دیکھو, ان سے زیادہ وحشی درندے منوس یہ منگولوں سے بدتر تھے. مجھے بچپن میں یہ میرا کریز تھا, میں کاؤ بوائے موویز بڑی اچھی لگتی تھیں. ظاہر ہے ٹین ایج وغیرہ میں 8, 10, 12, 14 سال کی عمر میں وہ ہارس رائڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ ہو رہا ہے, تو وہ ہو رہا ہے, تو ایکشن ہو رہا ہے, دیکھتے تھے. وہ کہاں آ گئے ہوئے؟ لیکن وہ ان زمانوں میں بھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے تھے, قسم کھاتے ہی نہیں تھے, رواج ہی نہیں ہے. حالانکہ آئی سویئر انگریزی میں یہی کہتے ہیں نا کہ میں قسم کھاتا ہوں. یہ انسانی یاد رکھنا. ہاں, اور انسانی معاشرے میں دانشور وہ ہوتا ہے, ورنہ اس پہ کروڑ لعنت. وہ دکاندار ہے, دانشور آنکھوں کی مانند ہوتا ہے, جو دیکھتا ہے اور دیانتداری سے بیان کرتا ہے. اپنے جسم یعنی اپنے معاشرے کو دیکھو, اور پھر ایک ہیلدی آپ کا مسانہ کیا کرتا ہے, لیور کیا کرتا ہے, فلاں کیا کرتا ہے, یہ پورے کا پورا تمہیں سمجھ آ جائے گا. پاکستان سے زیادہ دیکھو, بات سنو, روح جو ہے نا, میں نے ابھی کہا کہ دانش کس کو کہتے ہیں؟ جو دیکھو, اس کو اینالائز کرو, اس کو سوچو, اس کو سمجھو, اس کو دیانتداری سے بیان کر دو. اچھا, اس کو اگر جسم سمجھو, انسانی جسم, تم پاکستانی معاشرے کو, تو بیمار ہے, وینٹیلیٹر پہ. قرضہ کیا ہے؟ ایک شکل ہے وینٹیلیٹر کی. اچھا,
तमाम आजाद, तमाम बीमार, एक तो है ना कि सिर्फ हार्ट का मसला हो गया, इंसानी जिस्म अगर समझो तुम पाकिस्तानी माशरे को, तो मुझे बताओ उसका कौन सा उज़्व सेहतमंद है? तो यहां तो भाई एक दिल बंद होंदा तो पूरा ही बंदा फुड़क जाता है, ब्रेन हैमरेज हो गया, पूरा गया। यहां तो कोई ऑर्गन सलामत ही नहीं। ये मार्फत का कलाम है जो तुम्हें सुना रहा हूं। इंसानी हेल्दी जिस्म की तरह होता है एक हेल्दी माशरा। चलिए आगे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से एनएफसी अवार्ड के वसाइल की तकसीम के फॉर्मूले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान पर जोर दिया गया है कि सूबों में वसाइल की तकसीम आबादी के बजाय खराजाती ज़रूरियात और मुमकिन आमदनी की सलाहियत की बुनियाद पर की जाए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि बल्दियाती हुकूमतों को ना वाज़ेह इख्तियारात दिए गए हैं और ना ही मुनासिब माली वसाइल फराहम किए गए हैं। अरे अंदाज़ा लगाओ, ये सादा सी बात, बेसिक सी बात भी वर्ल्ड बैंक को कहनी पड़ रही है, समझानी पड़ रही है। और ये जो बंदर बांट है इसका एक भयानक है। वो आबादी के हवाले से जो बात होती है तो इन्होंने खेत सवा आबादी कंट्रोल करनी, अपने बोझ से डूब जाएंगे। कश्ती में कैपेसिटी ही नहीं है, उसमें कैपेसिटी है 10 बंदों की, तुमने 1000 चढ़ा दी है, वो भी 10 जाएंगे नाल। और एक बात याद रखना, इस मुल्क की जो नाम निहाद अशराफिया है उनको सब मालूम है। हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन हमसे भी शायद ज्यादा करप्ट है, लेकिन कितने लोगों का कभी सुना आपने बाहर जायदाद ने? बताओ। कभी भी नहीं साहब। कोई एवन फील्ड, कोई ये वो, कोई सरे महल वगैरह हो, सुना है कभी? नहीं। बिकॉज उनको अपने मुल्क के मुस्तकबिल पे यकीन है। ये अंदर से डरे और सहमे हुए लोग हैं। हाल ये है, एक जमाने में अंदाजा लगाओ कौन कहता था, जाके पता करो अपने बुजुर्गों से, कि बेनजीर भुट्टो मेड इन इंग्लैंड है, मेड इन पाकिस्तान। लो, उन्हें तो नहीं उत्थे घर बनाया, वो तो नहीं उत्थे शिफ्ट हुई, उन्हें तो नहीं अपने बच्चे उत्थे शिफ्ट किए। लेकिन बहरहाल आबादी बढ़ने से मजीद पैसे मिलेंगे तो आबादी रोकणगे, उन्होंने बेचणगे। मजीद शाह खर्चियाँ, तजीनो आराइशें, 11-11 अरब मजीद जहाज। आबादी बढ़ने से गुरबत मजीद अंडे बच्चे देगी, वो बेरोजगारों की फौज तैयार होगी। इनके कमी है वो सारे के सारे। बात सुनो, मैंने आपको पहले कहा था, मुझे याद कराना, डॉक्टर मुबारक अली की एक किताब है बड़ी, वो बहुत ही आला, सही मानों में दानिश्वर आदमी, जागीरदारी पे पढ़ो, उनकी किताब है। कोई मौका लाल चैलेंज नहीं कर सकता गोरों ने इनको कैसे जन्म दिया। और एक बात नवाज शरीफ की बिल्कुल सच्ची होती थी, गोरों के कुत्ते नहलाने वाले। क्यों मिली जागीरें? वजह कौन से लाल लगे थे इनको? दामे दुर्मे सुखने इन्होंने सेकंड और दौर में भी मदद की। अच्छा, बहरहाल ये और रह गया वर्ल्ड बैंक का, तो ये याद रखना, वो फिर सुनाएंगे नहीं, समझा भी लेंगे।